بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کا پروگرام زندگی جو مسکرائے اور میں آپ کے سامنے ڈاکٹر کمل کیسر. اس پروگرام میں ہم خاندانی نظام اور معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کو ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق کیسے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا سکیں. ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ایک خاتون اپنے نومولود بچے کو لے کر کسی بزرگ کے ساتھ پاس گئیں اور ان کو جا کے کہتی ہیں کہ میں اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتی ہوں، مجھے بتائیے کہ کس سٹیج پر یا کس وقت میں اس کی تربیت کر سکوں گی. اور ان بزرگ نے اس کو دیکھا اور اس کو کہا کہ تم بہت لیٹ ہو گئی ہو. اور ہم سب کے ساتھ یہی مسئلہ روز درپیش ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دن رات گزار رہے ہوتے ہیں، بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے ہم سوچتے ہیں میں نے کہاں کوئی کمی چھوڑ دی، کون سا ایسا کام کرنے والا تھا جو میں نے نہیں کیا. تو آج کے اس پروگرام میں ہم بات شروع کریں گے ان ابتدائی مراحل سے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کب کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اختر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی، بچے ہاں بالکل. صحیح. شادی کے ساتھ آپ نے اس تمام مراحل گزار لیے اور اپنی زندگی کو میاں بیوی نے اسٹیبل کر لیا. تو اب اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم بچے ہیں ان کی تربیت کا آغاز کریں. اور اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بچوں کی تربیت کا آغاز کہاں سے ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ تربیت کا آغاز ہوگا جب ماں جو ہے جب وہ کنسیو کرتی ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں اس سے بھی پہلے ہو جائے گا. اس سے بھی پہلے ہو جائے گا. آپ وہ جو کہہ رہی ہیں نا، تو مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ جب بچہ پیدا نہیں ہوا مجھے لگتا ہے اب پھر میں جب دیکھتی ہوں ان ماؤں کو جو کہ ابھی جیسے حاملہ ہیں یا بچہ ہونے والا ہے تو مجھے لگتا ہے نہیں اس سے بھی پہلے شادی پہ. اچھا، جب شادی پہ دیکھتی ہوں تو لگتا ہے نہیں شاید اس کے بچپن سے ہی یہ سارا پروسیس شروع ہو جانا چاہیے تھا. بالکل صحیح بات کہ ہے. جتنی جلدی یہ کام ہوگا اتنی جلدی آسانیاں پیدا ہوں گی. ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دم سے کنسیو کر لیں تو پھر ہم اپنی ایک زندگی دوسری بنائیں. ہمیں تو پہلے سے پلاننگ کرنی ہوگی، اپنی ایک شخصیت بنائیں گے، پھر وہ بنی رہے گی، پھر آگے ہماری زندگی میں اور بچے آئیں گے. تو ایک دم سے تو ہر چیز نہیں ہوتی. تو یہ کام میرا خیال ہے بہت پہلے سے یہ بیٹیوں کی ماؤں کو ہی شروع کر دینا چاہیے. مائیں تیار کرنا، باپ جو ہیں ان کا ایک طریقہ کار بنانا، ان کو بھی سکھانا کہ کس طریقے سے آپ نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. یعنی یہ کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے، اس کو کافی سیریسلی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. اچھا، میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس وقت کی جو رسومات کو دیکھتی ہوں تو مجھے اس میں بھی وہ جھلک نظر آتی ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان بہت سی سنتوں کے ذریعے اس فوکس پہ لا رہے ہیں، جمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، یعنی ان چیزوں کو لائٹلی نہ لو، اس میں بہت سے پیغام ہیں تمہارے لیے، بہت سی چیزیں ہیں جن کو تم نے سوچنا ہے نا. پریگننسی میں جو بہت سی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مراحل ہوتے ہیں اور ایک خاتون ہیں جن کا بچہ ہونے والا ہے، تو کیا وہ کام کر سکتی ہیں جس سے یہ کہ بچوں کی تربیت پہ اثر ہو سکتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے بات تو یہ پھر وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. لڑکی کی شادی ہوئی، لڑکی شادی ہو کے گھر میں آئی، اس کو ایک اچھا ماحول ملے گا تو وہ ریلیکس ہوگی تو وہ اور چیزوں پہ فوکس کر سکے گی. ظاہر ہے پریگننٹ ہونے کے بعد بچوں پہ ہی فوکس ہوتا ہے کہ ان کی کیسے تربیت کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو ماحول اس کو ایسا ملنا چاہیے کہ جہاں پہ اپنے، چونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹریس جس ماؤں کو اسٹریس ہوتا ہے وہ بچوں میں بھی انڈیوس ہو جاتا ہے بچوں کے اندر. جو مائیں ریلیکس ہوتی ہیں وہ بیبیز بھی ریلیکس ہو جاتے ہیں، جو مائیں پریشان ہوتی ہیں وہ بیبیز بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے ماں اور بچوں کا اسٹریس. جیسے ہم نے ایک دفعہ میں نے ایک اسٹڈی پڑھی تھی کہ جو جیوش فیملیز ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ ان کے بچے جب ہوتے ہیں پیدا تو وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت جلدی میتھ سیکھ لیتے ہیں یا بہت سے سکلز پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ ہی وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ان کی کمیونٹی میں کوئی خاتون حاملہ ہوتی ہیں تو ان کے جو والدین ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے اور ان کو یعنی کہ ان کو بیٹھ کے کہا جاتا ہے کہ اب آپ ایک نئی ذمہ داری میں جا رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کہاں دیکھتے ہیں
کن سکلز میں دیکھتے ہیں اچھا؟ کوئی کہتا ہے میں چاہتا ہوں میرا بچہ ڈاکٹر بنے یا سائنٹسٹ بنے یا میتھس اس کا اچھا ہو، تو وہی کام ان ماں باپ کو دیے جاتے ہیں کہ جی اب آپ نے اس پورے ٹائم فریم میں یہ کام کرتے رہنا ہے اور بہت زیادہ کرنا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے اثرات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے وہ سکلز بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں. بالکل. تو اگر ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ بس رونا دھونا، طبیعت خراب، اور کیا مشکل پڑ گئی، ابھی تو میں خود بھی سٹیبل نہیں تھی، تو کیسے وہ سکلز آئیں گے یا کیسی وہ چیز آئے گی نا؟ بالکل صحیح. تو یعنی کہ ماں جو کچھ بھی کرتی ہے اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے بچوں کے اوپر. تو ہماری مائیں جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف یا اپنی طبیعت کی خرابی کا رونا روتی ہیں، یا یہ کہ میری بہت جلدی مجھ پہ یہ ذمہ داری پڑ گئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی جو ہمارے سپورٹ سٹرکچرز ہیں وہ بھی ان کو کوئی رہنمائی نہیں کرتے ہیں کہ ان کو کیا کام اس ٹائم پہ کرنے چاہیے. بالکل صحیح ہے. جیسے آپ نے مثال دی تھی، جوس کی مثال دی تھی، مجھے بہت پہلی دفعہ سنی اور مجھے بہت اچھی لگی کہ وہ مدرس کو، پیرنٹس کو ٹرین کرتے ہیں کہ بھائی بچے کو جو بنانا ہے اس کی نالج حاصل کریں، تاکہ آپ کے اندر نالج آئے گی تو آپ بچہ بنا سکتے ہیں. تو ہم نے بچے کو کیا بنانا ہے؟ ہم نے بچے کو اچھا مسلمان بنانا ہے. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہمیں اپنی دین کی جو وہ ہے انہینسنگ ہے وہ ہمیں تو بہت پہلے سے کرنی پڑے گی. آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچے کا پیدا ہونے سے پہلے نام تو لکھوانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں فلاں اسکول میں اس کا داخلہ ہو جائے، لیکن دین کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے کہ بھئی دین کا ہی تو پہلے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنا فوکس، اپنا قبلہ درست کرنا ہے، تو پھر بچے بھی ہمارے اسی قبلے کی طرف جائیں گے. بالکل. اور قبلہ ایک دم درست نہیں ہوتا نا، آہستہ آہستہ سٹیپ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ میرا بیبی ہو گیا میں سب ٹھیک ہو گیا. یہ تو مجھے پہلے میری تو تربیت ہوگی، میری تربیت ہوگی تو میں آگے ایک ماڈل بناؤں گی، پھر اس کی تربیت کروں گی. مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ ایک بچی کو میں جانتی ہوں، تو اس نے مجھے نا مٹھائی بھیجی اور میں نے اس سے پوچھا اچھا کیا ہوا، کیا خوشخبری ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بچے نے نا ایک دفعہ قرآن سن لیا. تو میں نے اس کو کہا کہ ابھی تو چند ماہ ہوئے ہیں تمہاری شادی کے اور ابھی تمہارا تو کوئی فیملی نہیں ہے اس طرح. تو اس نے کہا کہ نہیں، کیونکہ میں آن فیملی وے ہوں اور میں نے قرآن پاک اتنا پڑھا ہے اور اس کی تلاوت اتنی کی ہے، تو اس نے پیدا ہونے سے پہلے میں نے اپنے بچے کو ایک دفعہ قرآن سنا دیے ہیں. تو میں اس وقت سوچی تھی اور بہت میں نے رش کیا، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو دین کی فہم بھی اسی طرح سے دے، یعنی کہ آپ لڑائی جھگڑے فساد اس کو چھوڑ کے آپ اپنے لیے چیک لسٹ بنائیں، میرے اندر صبر کتنا ہے، میرے اندر شکر کتنا ہے، میں اللہ کے کلام سے کتنی جڑی ہوئی ہوں، میری نمازوں میں ٹھہراؤ کتنا ہے، کیونکہ یہی چیزیں تو پھر آگے جا کے میرے بچے نے سیکھنی ہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. جیسے اب پیدا ہوتا ہے بچہ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو وقت ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت ایک تکلیف میں ہوتی ہے، اور اس میں بھی اگر وہ صبر کرے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے تو وہ قبولیت کے اوقات بھی ہوتے ہیں، تو اس سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے نا. پھر قرآن میں بالکل اس کا ذکر بھی ہے اور اس پہ عورت کا درجات بھی بہت بلند ہے اس کی وجہ سے، تو اس کی تو بہت امپورٹنس ہے. اور یہ کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کی والدہ کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جو پہلا جو دعا مانگی تھی اس وقت وہ یہ تھا کہ میرے بچے کو شیطان سے، اس کے چھونے سے محفوظ رکھے. تو یعنی کہ جب وہ بچہ روتا ہے، جیسے ایک حدیث میں اس کا آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جب بچہ روتا ہے پیدا ہونے کے بعد تو وہ بیسیکلی اس کو شیطان چھو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت کوئی بھی دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ حفاظت کی دعائیں، بلکہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ہم اسی کو شیطان کہتے ہیں. بالکل. ہم کہتے ہیں کتنا شیطان ہے اور سچ اے نوٹی بوائے اور گرل جو بھی نا، ہم نہیں سوچ رہے ہوتے اس وقت کہ شیطانی کتنی چیزیں اس کے سامنے ارد گرد آ رہی ہیں اس وقت. یہ جو اپنے دعا کی بات کی نا، یہ مجھے کانسیپٹ جو ہے یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. پہلے مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ دعا جب ہم مانگ رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں. پھر اس کو جب زیادہ سمجھا تو ہم دعا کسی چیز کی مانگتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم یہ کریں گے. ہم بالکل آپ ایک قسم کی مینٹل پریپریشن، ایک تو اللہ سے تعلق مضبوط، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کوئی بھی راستہ ہمارے لیے کھولتا ہے اور اپنے لیے بھی ہم مینٹل پریپریشن کرتے ہیں. بالکل. یہ جیسے اگر ہم کہتے ہیں کہ مجھے یا اللہ مجھے جنت دینا، تو پھر ہم جنت کی تیاری کریں گے، مطلب ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب جنت مانگی ہے، حرام سے بچائیں گے، اب تم جنت کی طرف راستہ پکڑ لو. ٹھیک ہے. اسی طرح جب اپنے بچوں کے لیے ہم ڈیورنگ پریگنینسی دعائیں مانگتے ہیں تو ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں میں یہ سارے ٹریڈز ڈالیں گے. ہاں بالکل. اگر آپ صرف یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میرا بچہ ہے پہلے تو یہ کہ لڑکا ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے، اور اگر وہ ہو جائے پھر میں نے اس کو ایسے اسکول میں پڑھانا ہے اور اس کو ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے، تو پھر وہ سطحی قسم کی دعائیں اور سطحی قسم کی سوچ کے ساتھ ہی ہم اس بچے کو پالیں گے نا. اسی لیے کہا بھی جاتا ہے کہ اگر آپ نے اسیس کرنا ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے اور اس کو کتنی واضح سوچ ہے، تو آپ اپنی دعاؤں کو لسٹ ڈاؤن کر لیں. آپ کے سامنے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پرسنالٹی اسکیچ کیا ہے.
آپ کیا سوچتے ہیں اور کیسے رہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات. اچھا, اسی طرح میں دیکھتی ہوں کہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو کچھ جو خوشیوں کا وہ عمل ہوتا ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں نا, اور اس کا بہت اہتمام کیا جاتا ہے. مجھے کئی دفعہ بہت خوشی ہوتی ہے, میں کہتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی کچھ چیزیں جو ہم نیو بورن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بہت زیادہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جب میں یہ سین دیکھتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کی سنتیں ہیں, ہمارے سامنے ہیں, لوگ کرتے ہیں ان کو, لیکن صرف اس میں سے روح ختم ہو گئی ہے, وہ سوچ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب دیکھیں, اب اذان ہم جب دیتے ہیں تو ایک فیلنگ آنی چاہیے نا اپنی ذمہ داری کی. بالکل. اذان کے دیکھیں تین, مجھے جو سمجھ آئی ہے, تین اس سے ہمارے جو مقاصد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. اذان دینے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو بیبی دنیا میں آیا ہے اس کا فوکس کیا ہے, یہ کس مقصد سے دنیا میں آیا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا پھر یہ پتہ, کانوں میں بچے کے, ہمیں نہیں پتہ ابھی اس کے اوپر اتنا اسٹڈیز نہیں ہوئی ہیں کہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو اس کے کانوں میں پڑتا ہے بالکل وہ اس کا اس کے اوپر جو ہے اثر ہوتا ہے. تو اذان سے جو ہے بچہ بھی فوکس ہو جاتا ہے, ہم بھی فوکس ہو جاتے ہیں, اور ہم بچے کو فوکس بھی کروا سکتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اب زندگی کا مقصد سٹارٹ ہو گیا ہے, اور اللہ کے نام سے جو ہے اس کی زندگی. بالکل, یعنی کہ یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں گے 8-10 سال کا ہو جائے پھر ہم نے اس کو دین کی کوئی بات سکھانی ہے. پیدا ہوتے ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اذان دے رہے ہیں, آپ کو اویئرنیس ہو کہ یہ مسلم گھرانے میں آیا ہے, وہ بچہ بھی جہاں کھول رہا ہے تو وہ سوچے کہ اس میں مسلمان ہونے والا جو طریقہ ہے وہ بھی ہے کہ نہیں ہے. کیا یہ تو نہیں ہے کہ ہم ویسے کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن کام ہم سارے وہ کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی طرف بلا رہے ہیں. تو والدین کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اذان دینے والا کون ہے, جب ہم جس سے بھی ہم بچے کے کان میں اذان دلواتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی دین کی سمجھ ہے, وہ وائز ہے, وہ حکمت والا ہے, تو بچے کے اوپر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتا اس نے مجھے اذان دی تھی. بالکل صحیح بات ہے. ہم پرسنالٹی بھی ہمیں وہ چوز کرنی چاہیے جس سے ہم سمجھتے ہیں وہ ماڈل کرے, اس کی پرسنالٹی کو فالو کرنے کی کوشش کرے. اچھا, اس سے نا فیملی ٹائز بھی پتہ چلتی ہیں کہ آپ دیکھیں اسی کے ساتھ جو آپ نے بزرگ کی بات کی کہ کون اذان دے رہا ہے, ساتھ ہی اگلا مرحلہ بھی آ جاتا ہے جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی, اور دونوں کو ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں, تحنیک کا. اور اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جیسے میں ہوں بھی بائی پروفیشن چائلڈ اسپیشلسٹ, کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم گھٹی دیں کہ نہ دیں, اور اگر کہا جائے کہ گھٹی آپ نہ دیں تو لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو دیندار لگتی تھیں, ہمیں آپ سے تو کم از کم یہ امید تھی کہ آپ کہیں گی کہ گھٹی دے دو. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا گھٹی نہیں دی تھی, تحنیک کی تھی. تو آپ کو یہ فرق بتانا چاہیے, کیونکہ جب ہم گھٹی کہتے ہیں تو کبھی ہم کوئی کمرشل پروڈکٹ پکڑتے ہیں, کبھی ہم کچھ دیتے ہیں, کبھی ہم کچھ دیتے ہیں, اور پھر لڑائی جھگڑوں کے ساتھ دیتے ہیں. یعنی کہ سسرال میں سے کوئی دے گا, یا میکے میں سے کوئی دے گا, یا میری اماں یا میرے ابا, وہ دونوں کا یہ سلسلہ چلتا ہے. اور جو دیتا ہے ہم پھر اگر ہمیں وہ پسند نہ ہو یا ہمارا کوئی اختلاف ہو تو ہم ہر بات پہ کہتے ہیں اس کی گھٹی تھی نا, اور ان سے دلوائیں. لیکن مقصد اس کا کیا ہے, تحنیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو خشک کھجور ہوتی ہے اس کو لیا, اس کو چبایا, اور چبانے کے بعد اس کو تالو سے, جو سخت تالو ہوتا ہے اس پہ تھوڑا سا لگایا. ظاہر بچہ ہلکا سا چوستا ہے. ایک تو وہی بات ہے کہ اس شخصیت کے اثرات, بالکل اس کی وہ سارا جو ایک نچوڑ, اور پھر وہی بات ہے کہ والدین بھی تو فوکس ہو نا. کیا آپ صرف اپنی رشتہ داری کی خاطر کسی سے تحریک کروا رہے ہیں, یا اس شخصیت کی اندر کوئی ایسی خصوصیات ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں جس کی وجہ سے آپ تحریک اس سے کروا رہے ہیں. مجھے بہت حیرت ہوئی تھی جب میں نے ایک سائنٹیفک ریسرچ پڑھی تھی, اور اس میں یہ تھا کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں نا کہ بچے کی پیدا ہونے کے بعد سکنگ ریفلیکس, جو دودھ پینے کا عمل ہے, وہ تیز ہو, تو آپ کوئی بھی سخت چیز, جس میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ بے شک ہاتھ دھو کے انگلی اپنی بچے کے تالو سے زور سے ٹچ کریں. جب آپ ٹچ کریں گے تو بچہ اس کو سک کرے گا اور اس کی سکنگ ریفلیکس اسٹرانگ ہوگی. تو اس کو جب میں نے تحنیک کا عمل پڑھا تو مجھے ایک دم لگا کہ اس میں بھی ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ جو آپ بات کہہ رہی تھی کہ اذان, وہ بھی کسی بزرگ سے, فوکسڈ انسان سے دلوائی, اور پھر یہ تحنیک وہ بھی کروائی. ہاں بالکل, کسی وائس پرسن سے, کسی دیندار سے. اب دیکھیں ابھی بھی ہم بعد میں یہ سنتے ہیں, بچے کہتے ہیں مجھے گھٹی تو اس نے دی تھی. بالکل صحیح. اب جس کا آج کل کے لیے تو یہی لفظ, آج کل تو یہی ورڈ, اس نے دی تھی, تو ظاہر ہے جو اس نے دی تھی تو میں اس کے جیسا ہوں, تم نے تو دی تھی اس کو گھٹی. اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں, تو اس بچے بھی اندر ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہاں اس نے مجھے دی تھی, میں اس جیسا ہوں. بالکل. تو یہ بھی چوز کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کو چوز کر رہے ہیں, اور اس کو لڑائی جھگڑے فساد کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے, اس کو امن کا ذریعہ بنا لینا چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور پھر یہی بات ہے کہ اگر سب گھر والوں کو ہوگا کہ بھئی
ہم نے کسی کا مزاج دیکھنا ہے, اور مزاج میں بھی اپنی پسند ناپسند نہیں دیکھنی, قرآن اور سنت کے مطابق جو طریقہ ہے وہ ہم نے رکھنا ہے, تو اس سے پھر فرق پڑے گا. پھر ایک اور بھی مرحلہ ہم دیکھتے ہیں, وہ ہوتا ہے عقیقہ کرنے کا, اور بال جو سر کے جو بال ہیں وہ اتروانے کا نا, اس کی بھی اہتمام ہوتے ہیں, لیکن اس کے اہتمام اتنے ہوتے ہیں کہ 6 سال تک عقیقہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پتہ ہے عقیقہ میں مجھے پہلے واقعی یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ سر آپ کیوں, بال کیوں, آپ بچہ ہے, معصوم ہے, پاک ہے, بال کا کیا کانسیپٹ ہے, کیا پورا اس کو گنجا کر دیں. پھر اس کو میں نے ذرا زیادہ سمجھا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے کہ اب وہ اللہ کی غلامی میں آ گیا ہے, وہ اللہ کا غلام ہو گیا, مطلب ہم نے اس کے ہاں بس عبد ہو گیا, وہ اللہ کا بندہ ہو گیا. تو اب وہ بیبی کے لیے تو شاید اتنا نہیں اس کو ابھی سمجھ آ رہی, لیکن یہ ہم پیرنٹس ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس اب یہ اللہ کا بندہ ہے, ہم اس کو اللہ کا بندہ ہی بنانا, اللہ کا بندہ ہی بنانا ہے. اور جیسے وہی بات آپ کہہ رہی کیوں, شاید ہمیں یہیں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری عقل اتنی چھوٹی ہے کہ ہمیں ہر چیز کا جواب نہیں ملے گا, اور اگر ہمیں جواب نہیں مل رہا تو ہم اس کی وجہ سے وہ چیز چھوڑیں نہیں سکتے. ہم بس کیونکہ اللہ ہمارے رب کا حکم ہے, ہم بچوں کو بھی یہ بتائیں کہ بیٹا ہمارے رب کا حکم ہے, اور ہم نے سنت میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیقہ کیا ہے بچوں کا, تو اسی لیے ہم وہ کام کرتے ہیں. بالکل. اور پتہ ہے بچوں کو جب آپ ایسی چیزیں بتاتے ہیں, بچے بڑے غور سے سنتے ہیں کہ اچھا آپ نے ہمارے پیدا ہونے پہ یہ کیا تھا, اچھا آپ نے پھر یہ کام کیا تھا. اور اس میں یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ آپ دیکھیں یہ ایک صدقے کی قسم ہے نا بچے کی طرف سے, تو اس کو پوسٹ پون نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں پوری دنیا سے جب سارے رشتہ دار آ جائیں اور ہم اتنا کوئی بڑا لیوش فنکشن کر سکیں پھر ہی ہم عقیقہ کریں گے نا. تو اس کو جلد از جلد یعنی کہ پہلے ہفتے کے اندر اندر اس کو جو ہوتا ہے وہ اس کو کر لینا چاہیے. چونکہ اس کے پیچھے جو بیسکس ہیں, جو تھیوری, وہ یہی ہے نا کہ ایک رول اللہ نے سیٹ کر دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس کر لیا ہے, اگر انہوں نے ڈیلے نہیں کیا تو ہم کیسے ڈیلے کر سکتے ہیں. اور بات بالکل صحیح ہے کہ کچھ چیزوں کی لاجک ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور ہم کوشش کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں, کچھ چیزوں کی ہمیں لاجک ہمیں نہیں سمجھ میں آتی, لاجک ہوتی ہے لیکن ابھی ہماری عقل اتنی نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں. پہنچ بھی سکتے ہیں کبھی فیوچر میں. اب آپ دیکھیں کہ یہ سارے جو عمل ہیں یہ اسی طرح سے ہیں کہ ایک کے بعد ایک کرتے چلے جاؤ اور وہی اللہ کا حکم ہم مان رہے ہیں نا. جیسے آپ دیکھیں کہ جب ہم تہنیک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد عقیقے کی باری آ جاتی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے سر کو منڈانا آ جاتا ہے, اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سنت میں یہی آتا ہے کہ 7ویں دن یہ کام ہو جانا چاہیے. جبکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اتنی لمبی پلاننگ ہوتی ہے کہ پوری دنیا سے سارے رشتہ دار آ جائیں, اور کون سا مرحلہ نہ پورا ہو, کتنے پیسے جمع ہوں, کتنے لوگوں نے آنا ہے, کتنا ہم نے لیوش کھانا کرنا ہے, اور ہم یہ کام چھوڑتے چلے جاتے ہیں. بالکل. جو دیکھیں جو سیٹ کیے ہوئے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رولز بنائے ہوئے ہیں وہی فالو کرنا بہتر ہے. وہی بات آ جاتی ہے لاجک کی کہ ہر چیز میں لاجک ہے, ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے ابھی, ٹھیک ہے, اگر نہیں لاجک سمجھ میں آ رہی تو کرنا وہی ہے کہ اگر ایک ہفتے کے بعد کرنا ہے تو اس میں کوئی بہتری ہے, سمجھ آ جائے گی تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ کام اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح بچے کے آنے کے بعد. اور دیکھیں آپ کی تربیت ہو رہی ہے, آپ آہستہ آہستہ مینٹلی پریپیئرڈ ہو رہے ہیں کہ پہلے اس کو اذان دی, پھر اس کو کسی اچھے سے اس نے تہنیک کی, اس کے بعد پھر اس کو سر گنجا ہوا, پھر اس کا عقیقہ ہوا. یہ سب پیرنٹس کی یا سب اس کے آس پاس رہنے والوں کی ایک تربیت ہے کہ اب مجھے بچے کو اس نہج پہ لے کے جانا ہے. بالکل صحیح بات ہے, یعنی کہ آپ پھر فوکس سے ہٹیں گے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جواز ڈھونڈنا ہر چیز کا کہ کیوں کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اگر ہم بچے کے ابتدائی مراحل میں ہی اس چیز کو اس طرح سے پکڑ لیں گے تو آگے جا کے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی نا. ہمیں پتہ ہوگا کہ بس سمپل, ہمارے لیے سمپل پرنسپل ہے کہ ہم نے اس لیے کیا ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنانا چاہ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ایک اور جنگ کا مرحلہ آ جاتا ہے, نام رکھنا. ہاں بالکل. آپ دیکھیں کہ اس میں پتہ نہیں عجیب و غریب نام ڈھونڈنا, اور ڈفرنٹ کہ بھئی ایسا نام جو شاید کبھی کسی نے سنا نہ ہو وہ ہم نے رکھنا ہے, یا پھر ایسا نام ہو کہ وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یا میکے سے آئے گا یا سسرال سے آئے گا. میں نے دیکھا کئی دفعہ بچیاں اپنا دل بڑا تنگ بھی کرتی ہیں کہ فلاں کیوں میرے بچے کا نام رکھے. ہاں بالکل کرتی ہیں, آتا ہے ان کے دل میں یہ, بالکل آتا ہے. جی, تو اس میں یہ ہے کہ ہم جو ایک وہ واضح طور پہ جو حدیث دیکھتے ہیں
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ تمہارے ناموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چند اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نام جب رکھا جائے تو یعنی کہ وہ ایسا نام ہو جس کا مطلب بھی ٹھیک ہو. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا نام ہو جس میں کوئی شرک نہ ہو یا اس میں کوئی ایسی ایگزیجریشن نہ ہو, یعنی اس کا مطلب ایسا نکلتا ہو کہ اس کو ہم بڑی چیز بنا رہے ہیں, اور اس کو وہ یعنی کہ سمپل طریقے سے آپ نام رکھیں تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ عبداللہ فیوریٹ نیمز عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں, اگر ہم ان کا مطلب دیکھیں تو یہ اللہ کا بندہ ہے نا, اور عبد الرحمن تو مطلب یہ یہاں پھر ہم فوکس کر دیا اللہ نے ہمیں کہ نام بھی وہ رکھو. اچھا اب ہم کسی صحابہ کے نام پہ نام رکھتے ہیں, دوبارہ اور فوکس ہو گیا کہ بھئی یہ فلاں حضرت عثمان کے نام پر ہے یا حضرت عمر کے نام پہ, ٹھیک ہے. تو مطلب بات یہ ہے کہ ہم کہیں گے علی نام ہے اس کا, تو وہ اس کو لگے گا کہ مجھے حضرت علی کی طرح بہادر ہونا ہے, مجھے ان کی پرسنالٹی اپنی انہوں نے سب سے پہلے وہ ینگ ایج میں سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے, حالانکہ وہ ویک بھی تھے. لیکن آج کل تو آپ مجھے پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ کوئی نام ڈراموں میں بہت زیادہ آ رہا ہے, کیونکہ جتنے مریض آتے ہیں میرے پاس چیک کرانے وہی نام ہوتا ہے. تو پھر میں کسی سے پوچھتی ہوں کہ اچھا کسی ہیرو یا ہیروئن کا نام تو نہیں چل رہا آج کل کسی لیٹسٹ ڈرامے میں, تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہی چل رہا ہے. اب آپ سوچیں نا, آپ اس بچے کو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ نام دے رہے ہیں, یعنی آپ کا فوکس کیا ہے. ایک طرح سے آپ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بڑے تمیزدار ہوں, جی اچھے جی مسلمان بنے اور اچھے انسان بنے. اچھا انسان وہ کیسے بنے گا جب آپ نے اس کے نام کی بنیاد ہی جو ہے وہ غلط ایک چیز پہ رکھی ہے. بالکل صحیح بات ہے. نام کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے, اس کا پھر بڑا کام ہوا ہے کہ جو نام ہوتا ہے اس کا کیا اثر ہوتا ہے, اس کی پرسنالٹی کو وہ کیسے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بات بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نام رکھتے ہوئے بھی انسان کو بہت سوچ اور میں کچھ ایسی ماؤں کو بھی جانتی ہوں کہ انہوں نے اسی طرح سے صحابہ کے بارے میں بہت پڑھا, اور جس صحابی نے یا صحابیہ نے ان کو موٹیویٹ کیا انہوں نے وہ نام رکھا, اور وہ بچپن سے اپنے بچوں کو وہ واقعات ان کے سناتی رہیں کہ دیکھو میں نے اس فوکس کے ساتھ تمہارا نام رکھا ہے. اور وہ بچے اتنے امیوز ہوتے ہیں, اتنا ان کو ایک اچھی بات لگتی ہے کہ اچھا آپ نے ان کی یہ کوالٹی پسند کی اور آپ چاہتی ہیں کہ میرے اندر یہ کوالٹی آئے. اور آج کل کی آپ دیکھیں سائیکالوجسٹ سے آپ بات کریں تو وہ کہتے بھی یہ ہیں کہ بچوں کو آپ جو ایکسپیکٹیشن دیتے ہیں نا وہ میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنا چاہتے ہیں. اچھا نام کا ایک آپ نے قبل بات کی تھی کہ نام پہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ نام ماں رکھے گی, نام باپ رکھے گا, دادا رکھیں گے. تو میں نے ایک جگہ میں ایسی دیکھ رہی تھی, مجھے بڑا ان کا اچھا انداز لگا نام رکھنے کا کہ وہ پورا انہوں نے فیملی سب کو بٹھا دیا اور سب سے مشورہ کیا کہ نام کیا رکھنا چاہیے. اور نام سب نے اپنے رکھ کر کے سب کو یہ اندازہ تھا کہ مدر فادر کس نوعیت کے نام رکھنا چاہ رہے ہیں, اسلامک نیمز ہیں, اور وہ سارے انہوں نے اس میں پرچیاں ڈال دی. اور اس کے بعد پھر مدر سے کہا کہ آپ پرچی نکالیں, ٹھیک ہے, اور اگر مدر کو وہ نام نہیں پسند آئے تو دوسری پرچی نکالیں, ڈیسیجن مدر کا ہوگا. تو اس پہ کوئی ناراض بھی نہیں ہوا, چونکہ پرچیاں تو رینڈم نہیں نکلی, اسے کیا پتا کہ ساس نے ڈالی ہیں یا امی نے ڈالی ہیں. تو مجھے یہ بہت اچھا لگا نام رکھنے کا طریقہ. بات یہ ہے کہ جب ہم بچہ پیدا ہوا ہے اور ہم بہت سے جو ہمیں یہ سنتیں پتہ چلتی ہیں, مسنون طریقے پتہ چلتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, تو ایک تو یہ کہ ان کو لڑائی جھگڑے کا سبب نہ بنائیں. ہم سوچیں کہ یہ خوشیوں کے مواقع ہیں, یہ خوشیوں کے ساتھ ہی سارے معاملات ہونے چاہیے, ان کو احسن طریقے سے کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر کام کو کرتے ہوئے سوچیں کہ میں کس فوکس پہ جا رہی ہوں. یہ اب مزید ایک بڑی ذمہ داری میری زندگی میں آ گئی ہے, میں نے اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے اللہ کا بندہ بنانا ہے. میری یہ لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے, صدقہ جاریہ ہے میرے لیے, تو ان کو میں اسی طرح سے ایسے ضائع نہیں کر سکتی کہ کچھ نہ کرو. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو لڑکے ہیں ان کے ہمیں ختنے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہا گیا ہے کہ یہ فطری جو طریقہ ہے اس پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو فطرت کے مطابق تم نے اپنے بچوں کو لے کے چلنا ہے. تو یہ یعنی کہ یہ سارے ایک پیکج کی طرح نا ون آفٹر دی ادر شروع کے جو دن ہوتے ہیں اس میں بچے کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہوا ہے. یہ نہ سوچو کہ ابھی بہت ٹائم ہے, بعد میں آہستہ آہستہ آرام سے ہم اس کی تربیت کریں گے, شروع سے یہ سارے کام کرو. بالکل شروع سے. بچوں کی کوئی ایموشنل نیڈس بھی ہوتی ہیں بچوں کی, نیو بورن کی یا ہوتی ہیں. پہلے تو تھیوریز آتی تھی کہ کوئی 3 مہینے پہ ہے تو پھر پہلے 3 سال کا ہوا, پھر بچوں کی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں. ایموشنل نیڈز جو ہے وہ ماں, پہلے تو ماں کی پوری ہوں, جب تک ماں کی پوری نہیں ہوں گی بچوں کی پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے سب کا کام یہ ہونا چاہیے کہ ماں کو خوش رکھے.
ٹھیک ہے, چونکہ اس نے وہ ایک نسل چلا رہی ہے. سب بس یہ چیز تو دماغ میں ہونی چاہیے کہ وہ ماں ایک مسلمان اور ماں اگر کسی چیز پہ خوشی نہ ہونے کو آئے تو پھر کیا کیا جائے, پھر ماں کو کیسے سمجھایا جائے, یعنی کہ اس کے اندر اگر صبر بھی نہیں ہے, اگر اس کے اندر ناشکری بھی بہت زیادہ ہے, اور وہ کسی سے بھی خوش نہیں ہے, اور یعنی کہ اس کی تربیت کے بہت سے عناصر جو ہیں وہ مس ہو چکے ہوئے. کیونکہ کئی دفعہ میں ملتی ہوں, ایک بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر کو چیک کرا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں میری تو قسمت خراب ہو گئی, میں تو تنگ پڑ چکی ہوں, اور یہ اتنا تنگ کرتا ہے یہ بچہ, سائی رات کو میں اس کے ساتھ جاگتی ہوں. میں پوچھتی اچھا بیٹا آپ نے کتنا پڑھی ہوئی ہیں؟ جی میں نے تو ماسٹرز کیا ہوا ہے, میں تو بیچلرز کیا ہوا ہے, اور میں تو جی فلاں جگہ جاب کرتی ہوں. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اسلام میں جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ عورت کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, وہ اسی لیے تو ہے, اس کردار کے لیے, اس رول کے لیے کہ جو آپ ماں ہیں, تو وہ آپ ریکگنائز ہی نہیں کر رہی. وہی بات ہے نا کہ اگر ہمارے دین کا شعور ہمارا کلیئر ہو جائے, کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے, اور یہ پتہ ہو کہ دنیا میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کر رہے ہیں, اور ماں کا بہت درجہ ہے, بچوں کی تربیت کی بہت اہمیت ہے, تو چھوٹے چھوٹے جو مسائل آئیں گے ہم ان کو نظر انداز کر سکتے ہیں. لیکن وہی باتیں فوکس ہمارا ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا بندہ تیار کرنا ہے. زندگی میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہر چیز اچھی ہوتی ہے, ہر چیز میں مشکلیں. یہی تو مقصد ہے زندگی کا کہ ہم دنیا میں آئیں گے, ہمارے امتحانات ہوں گے, ہم اس سے کیسے آزمائش سے گزریں گے, اور پھر ہمیں ایک جو ہے اس کا ریوارڈ ملے گا. اچھا ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی, سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو پیرنٹنگ کا ہوتا ہے خاص طور پہ, کہ ہسبینڈ وائف اس ٹائم پہ اپنی بانڈنگ کیسے اسٹرانگ کریں. کیونکہ اکثر مائیں یہ بھی کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ساری رات یہ بچہ تمہیں جگائے گا, تم نے آفس میں جانا ہے, جاؤ بیٹا تم دوسرے کمرے میں سو جاؤ, اور اس کو اب خود ہی سنبھالے دو بچے کو نا. ایک تو یہ مسئلہ جو بہت زیادہ سامنے آتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کئی دفعہ نا وہ بہت زیادہ ذمہ داری سے نا وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ یہ بچہ ہے, اس کو میں نے سنبھالنا ہے. تو وہ کیسے ان چیزوں کو ہینڈل کریں؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے کنول. دیکھیں ہوتا یہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے, جو دیکھا جاتا ہے کہ جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو ماں کا سارا فوکس بیبی پہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. باپ میں نے دیکھا ہے تھوڑا سائڈ پہ ہو جاتا ہے, مطلب باپ کو وہ والی باپ کے اوپر سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے, اور باپ کو اس طرح انوالو نہیں کیا جاتا کہ وہ تمہیں کیا پتا, میں کر لوں گی, آپ کو کیا پتا, اس طرح سے. تو اس ٹائم پہ یہ عورتوں کو, بیویوں کو ایڈوائز کی جاتی ہے کہ اپنے میاں کو اپنے سے دور نہیں کرو, دونوں ساتھ مل کے ریزنگ کریں. ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ بھائی مرد نے شام کو رات کو سونا ہے اور صبح جاب پہ جانا ہے, تھوڑے سے ایڈجسٹمنٹس تو کرنے پڑ جاتے ہیں, لیکن جو وائف ہے یا جو مدر ہے وہ اپنی زندگی سے فادر کا فگر نکال نہیں سکتی. کیونکہ جب فادر کا فگر بچے کی لائف میں نہیں ہوگا, جو کہ بہت اسٹرانگ فگر ہے, جو بچے چونکہ میرا خیال ہے پہلے پیدا ہوتے ہی انہیں یہ سب پتہ چل جاتا ہے, انہیں ماں کی ٹچ پتہ ہے کیسے, انہیں باپ کی ٹچ پتہ ہے کیسے. تو ہم باپوں کو ہمیں انوالو رکھنا ہوگا, اور ظاہر ہے جو اچھے اس سے باپ کو انوالو رکھنے سے واقعی اس کی ٹینشن اور وہ جو اسٹریس فیکٹر ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا. وہ دیکھے گا کہ کس سے گزر رہی ہے, کس تکلیف سے گزر رہی ہے, سپورٹ کرنے کی کوشش کرے گا, دونوں مل کے ایک مسئلے کو حل کریں گے. تو کبھی باپ کو جو ہے نا الگ نہیں کرنا چاہیے, یہ زیادتی ہو جاتی ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرن, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ جو مراحل ہیں اور آگے کی طرف چل رہے ہیں, اور اس میں ہم اپنے بچوں کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں چند سال انتظار نہیں کرنا, بلکہ ڈے ون سے بھی پہلے جو مائنس میں ڈیز ہیں, جب بچہ ہمارے گھر میں آیا ہی نہیں ہے, اس وقت بھی ہم نے اپنے فوکس کو صحیح کرنا ہے, ہم نے اپنی ترجیحات کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بار بار یہی میسج ڈرل کرنا ہے, یہی پیغام دینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنا ہے, ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی مسکراتی رہے, اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.